السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامک ٹریڈنگ کیا ہے، یعنی اسلامک تجارت کیا ہے اور اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور کس طرح ہم اپنی تجارت کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح تجارت کے اصول بھی قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیے گئے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ تجارت کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری کمائی حلال ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ سب سے پہلے تجارت کا مقصد اور نیت کی اصلاح کریں۔ تجارت کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی کا حصول ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تجارت جس میں جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری بات ہے اسلامی تجارت کے اصول۔ حلال مصنوعات اور خدمات، صرف وہی چیزیں اور خدمات فروخت کریں جو شریعت کے مطابق حلال ہو۔ سود، جوا اور حرام چیزوں کی تجارت سے بچیں۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے پرہیز کریں۔ خریدار کو درست معلومات فراہم کریں اور مصنوعات یا خدمات کی حقیقی قیمت بیان کریں۔ لین دین کو واضح اور تحریری شکل میں کریں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سودی لین دین سے مکمل طور پر بچیں کیونکہ قرآن میں سود کو سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر تجارت میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان اصولوں پر چلیں۔ سب سے پہلے تو سچائی اور دیانتداری، سچ بولنا اور ایمانداری سے کام لینا تجارت میں برکت کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ہے اللہ پر بھروسہ۔ ہر عمل میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ آپ کی کمائی میں برکت ہو۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینا، اپنی کمائی میں سے زکوٰۃ ادا کریں اور صدقہ کریں کیونکہ یہ مال کو پاکیزہ بناتا ہے۔ قرآن میں تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور لوگوں کو چیزوں میں کمی نہ کرو۔ یہ آیت تجارت میں دیانتداری اور انصاف کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے اس کی تجارت میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور دوستو، جانتے ہیں تجارت کے اندر کیا کیا چیزیں منع ہیں۔ سودی معاملات، سود پر لین دین اسلامی معیشت کے خلاف ہے۔ اسلامی بینکنگ سسٹم ایک بہترین متبادل ہے جہاں سود سے پاک سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ غیر یقینی یعنی مبہم معاہدے کرنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر جوا کھیلنا یا کسی ایسی تجارت میں شامل ہونا جہاں نقصان یا فائدے کا اندازہ واضح نہ ہو، یہ منع ہے۔ اور حرام چیزوں کی خرید و فروخت، الکحل، سور کا گوشت اور دیگر حرام چیزوں کا یا خدمات، ایسی خدمات کی تجارت مکمل طور پر منع ہے۔ آن لائن تجارت ڈیجیٹل دور میں ای کامرس تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس میں بھی شریعت کے اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ خریداروں کو درست معلومات فراہم کریں اور صرف حلال مصنوعات بیچیں۔ اسلامک فائنانس اور سرمایہ کاری، شیئر مارکیٹ میں صرف ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کریں جو سود سے پاک کاروبار کرتی ہے۔ اسلامی فنڈز اور مضاربہ سسٹم کے ذریعے حلال طریقے سے منافع کمائیں۔ اسلامی بینکنگ ایک ایسا نظام فراہم کرتی ہے جو سود سے پاک ہو اور شرعی اصولوں پر مبنی ہو۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے اسلامی بینک سے رجوع کریں۔ دوستو، برکت حاصل کرنے کے طریقے، خیرات اور دعا۔ تجارت برکت کے لیے ہر روز دعا کریں۔ تجارت کی برکت کے لیے ہر روز دعا کریں اور اپنی آمدنی کا ایک حصہ غریبوں اور یتیموں کے لیے صدقہ کریں۔ اور وقت کی پابندی کریں۔ وقت کی پابندی تجارت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نماز کے وقت کی کاروبار بند کر کے اللہ کی عبادت کو ترجیح دیں۔
اور اللہ پر یقین کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ تجارت میں مشکلات آئے تو صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آئیے دوستو اس پر صحابہ کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجر تھے۔ ان کی تجارت کی بنیاد سچائی، دیانتداری اور حلال کمائی پر تھی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہم اللہ کی رضا کے لیے تجارت کر سکتے ہیں۔ جدید دور کے مسلمان تاجروں کی مثالیں۔ آج کے دور میں بھی کئی کامیاب مسلمان تاجر ہیں جو اپنی تجارت کو شریعت کے مطابق چلا رہے ہیں اور دوسروں کے لیے مثال بن رہے ہیں۔ جو اسلامک ٹریڈنگ کے اہم پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ اگر آپ اپنی تجارت کو قرآن و سنت کے مطابق چلائیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔